بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1597 اور صحیح مسلم میں 3070 کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے پاس آئے، اس کو بوسہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے حجر اسود تو ایک پتھر ہی تو ہے، نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، اگر میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھتا کہ وہ تجھے چوم رہے تھے تو میں تجھے چومتا بھی نہ۔ تو حجر اسود کا اگر یہ سٹیٹس ہے تو ملتزم اور رکن یمانی وہ کہاں پر کس لیول پہ آئیں گے؟ تو حجر اسود جو ہے اس کے ساتھ بعض لوگوں نے جوڑ دیا کہ سیدنا علی نے سیدنا عمر سے کہا کہ نہیں یہ نفع بھی دیتا ہے اور نقصان بھی دیتا ہے، یہ روایت کہیں پر نہیں لکھی ہوئی، بخاری اور مسلم کا میں نے نمبر بتا دیا، خود کھول کے دیکھ لیں روایت کتنی ہے۔ لیکن یہ بات درست ہے جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں، ترمذی میں 961 نمبر، ابن ماجہ میں 2944 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن حجر اسود کو 2 آنکھیں اور ایک زبان دے گا جس سے وہ بولے گا، اور ان لوگوں کے حق میں گواہی دے گا جس نے اس کو چوما ہوگا۔ وہ تو ہر نماز پڑھنے والی جگہ بھی گواہی دے گی، ہم یہاں پر درس قرآن سن رہے ہیں یہ جگہ بھی گواہی دے گی۔ بوسہ ضرور دیں حجر اسود کو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بہت اہم ترین پتھر ہے، لیکن 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 اب یہ کڑوی بات ہے، بہت کڑوی بات، کہ جو بے حیائی کا طوفان بدتمیزی حجر اسود کے پاس ہوتا ہے، یقین کریں ولیعوذ باللہ تعالی مردوں اور عورتوں کا اختلاط وہاں دیکھنے میں ملتا ہے۔ عورتوں پہ مرد چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، مردوں پہ عورتیں چڑھی ہوئی ہوتی ہیں، اتنا رش، ہزاروں لوگ جب ایک پتھر کو چومنے کے لیے آئیں گے تو کیا حالت ہوگی۔ میرا تو جا کے سارے کا ساری وہاں پہ روحانیت جو ہے نا، میں نے کہا یار خانہ کعبہ کے اندر اتنی بے حیائی مچائی ہوئی ہے ایک مستحب کام کو پورا کرنے کے لیے، جبکہ وہ استلام دور سے بھی ہو سکتا ہے۔ کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو مجھے بڑی عجیب لگی، ایک تو جن سے میرا دل کھٹا ہوا، ایک تو یہ والی چیز، دوسرا طواف کے دوران لوگ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، آپ طواف کر رہے ہیں نیچے لوگوں نے ہاتھ، اور اکثر پاکستانی ہوتے ہیں، یہ سندھ کے رہنے والے لوگ۔ تیسرا موبائل بچتے ہیں۔ چوتھا نظروں کی حفاظت وہاں پر بڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ عورتوں کے چہرے کھلے ہوئے ہیں، ظاہر ہے کہ میں نے بتا دیا، وہ تو حکم ہے، یہی آزمائش تھی۔ تو جس کو یہاں پر بد نظری کی عادت ہے وہ وہاں جا کر بھی کوئی اس کا کوئی سوئچ آن نہیں ہو جائے گا کہ وہ بڑا نیک و پرہیزگار ہو جائے گا۔ جڑے اتنے پیڑے وہ لاہور بھی پیڑے، جو ادھر برے ہیں وہ لاہور جا کے بھی برے ہوں گے، خانہ کعبہ میں برے ہوں گے۔ اور 5ویں چیز، ہر موقع پر صبر کا دامن تھامنا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ بھائیو جامعہ ترمذی میں 877 نمبر حدیث ہے، اور مسند امام احمد میں بھی صحیح سند کے ساتھ 2796 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا یاقوت، یہ کالا پتھر حجر اسود اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا، یہ دودھ کی طرح سفید تھا، لیکن لوگوں کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اس کا رنگ کالا پڑ گیا، اس لیے اب اسے حجر اسود کہتے ہیں۔ اسود عربی میں کہتے ہیں کالے رنگ، اب یب کہتے ہیں سفید کلر۔ تو یہ سیاہ ہوا لوگوں کے گناہوں کے اثرات کی وجہ سے پتھر سیاہ ہو گیا، پتھر کا اثر لوگوں پہ نہیں پڑا، یہ پوائنٹ ذرا نوٹ کرنا ہے۔ اب اس سے ڈال گئے کہ اگر جنت کا وہ یاقوت، اس کا اثر لوگوں پہ نہیں پڑ رہا، الٹا لوگوں سے وہ اثر لے رہا ہے، تو یہ جو یاقوت، مرجان اور زمرد لوگ یہ انگوٹھیاں پہنتے ہیں اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کوئی ہمیں نفع پہنچ جائے گا، تو وہ آپ خود سوچ لیں جنت کا پتھر کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتا۔ اور سیدنا عمر نے کیسا عقیدہ امت کو دیا کہ تو پتھر ہی ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان۔ اب سیدنا عمر کے سامنے اگر کوئی یہ انگوٹھیاں پہن کے آ جائے اور کہ جی میں نے اس لیے پہنی ہوئی ہے، تو پھر حضرت عمر کے جلال کا سامنا پھر اس کو کرنا پڑے گا کہ وہ تو حجر اسود کے اوپر اتنا بڑا فتویٰ لگا رہے ہیں، تو یہ پتھر وہ جنت کا یاقوت اور یہ تو دنیا کا یاقوت۔